تو اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت آتی ہے جب بندہ کامل مومن ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہاں پر قیام فرمایا، مغرب کی نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا باغِ کوچ کرو، اور احد کے قریب جا کر فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائی، سب صحابہ کرام کی صفیں درست فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہی صفیں جو نماز کے لیے درست کی گئی تھی، فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفوں کو جہاد کے لیے درست کیا۔ وہی صفیں جو فجر کے لیے تھیں، وہی صفیں اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے درست فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اور اپنی تلوار نیام سے نکالی اور الگ رکھی، اور خطاب فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سامنے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی کی تلوار، کیا شان ہوگی اس تلوار کی؟ فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضور ارشاد فرمائیے اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل فرمائی، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی، ناجائز ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہمیشہ اس تلوار کو استعمال کرنا، اور پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تلوار عطا فرمائی۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، کیا ان کے شجاعت اور بہادری کے قصے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 50 تیر انداز وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے ان کو بھیج دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمیں قتل بھی کر رہے ہوں، ہمیں شہید کر رہے ہوں کفار و مشرکین، پھر بھی تم لوگوں نے نیچے نہیں، تم لوگوں نے وہیں پہ رہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں نے وہاں سے اپنی جگہ ہر صورت وہیں پہ اپنے قرار پکڑنا ہے، وہاں سے واپس نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ نیچے احد پہاڑ کے نیچے 650 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اور سامنے 3000 کفار اور مشرکین کا لشکر موجود تھا۔ سب سے پہلے ابو عامر آیا، اس نے للکارا اور اس نے کہا کون ہے جو سامنے آئے گا، لیکن صحابہ کرام نے جب اس کو جواب دیا تو وہ ڈر گیا، مقابلے کے لیے کھڑا، پہلے تو للکارا سامنے آیا، لیکن جب صحابہ کرام نے اسے واپس للکارا، اشعار کہے، اسے جواب دیا تو وہ ڈر گیا، اس پہ مسلمانوں کا رعب آ گیا، اور وہ وہاں پہ جواب نہ دے سکا اور فوراً وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ یہ مشرکین کی طرف سے آیا، اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہماری تلواریں تمہیں جنت میں بھیج دیتی ہیں، اور تمہارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمہاری تلواریں ہمیں جہنم میں بھیج دیتی ہیں، یعنی کفار اور مشرک اگر قتل ہوں تو وہ جہنم میں جائیں گے، تو مسلمان کی تلوار کفار کو جہنم میں بھیج دیتی ہے، تو آؤ کون ہے جو جنت کا طلبگار ہے میرے سامنے۔ جب اس نے یوں للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور فرمایا یہ میری تلوار تجھے جہنم میں بھیجے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا وار اس کے پاؤں پہ کیا، اور دوسرا وار حضرت علی نے اس کے سر پہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ عموماً یہ جو پہلا مقابلہ ہوتا ہے اس میں جو جیت جاتا ہے وہاں فاتحانہ کوئی انداز اپناتا ہے، رضیہ اشعار پڑھتا ہے، اور اپنی جرأت اور بہادری کا جو ہے وہ مزید اظہار کرتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً پیچھے ہٹ کے پیچھے آگے مسلمانوں کے پاس لشکر میں آئے۔ تو حضور نے فرمایا علی یہ کیا کیا؟ وہاں کھڑا رہتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا حضور اصل میں جب میں نے اس کے پاؤں پہ وار کیا تو اس کا سطر کھل گیا، تو شرم اور حیا کی وجہ سے میں واپس آ گیا، مجھے وہاں کھڑا ہونا اچھا نہیں لگا۔ یہ تھا صحابہ کا حیا۔ جنگ میں بھی
جبکہ جرأت اور بہادری کا ایک بڑا معرکہ سر انجام دیا، لیکن وہاں بھی ایک کافر کی وہ شرمگاہ کھل گئی، اس کا ستر ہٹ گیا، تو حضرت علی نے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کہ حیا مومن کے اندر ہونی چاہیے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ وہاں کھڑے ہوتے، مزید للکارتے، ان کو جواب دیتے، اشعار پڑھتے، آیات پڑھتے، ان کو للکارتے، لیکن حیا کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تھے۔ آج ہمارے ہاں حیا ختم ہے۔ وہ تو جنگ میں بھی حیا کا اتنا خیال رکھتے تھے، کفار اور مشرکین کی حیا کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں پھر اور صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک اور مشرک آیا، اس کو انہوں نے قتل کیا، کرتے کرتے 22 نام لکھے ہیں، 22 جو باری باری آتے گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ان کو قتل کرتے۔